أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. یقیناً پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہے. کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں تم پڑھتے ہو کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہوگی کہ جس کو تم پسند کرتے ہو؟ یا کیا تمہارے لیے ہم نے کوئی قسمیں کھائی ہے جو قیامت تک پہنچنے والی ہے کہ تمہارے لیے وہ چیز ہوگی کہ جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے اس کا کفیل اور ذمہ دار، یا ان کے لیے کوئی شرکا ہے؟ بس وہ چاہیے کہ وہ اپنے شرکا کو لے آوے اگر وہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ ان کو سجدے کے لیے طرف پکارا جاتا تھا، درحالے کہ وہ صحیح سالم تھے. بس آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے اور ان لوگوں کو جو کہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں ہم بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ان کو مہلت دے رہے ہیں اس طور پر کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اسی طرح سے عذاب ہوتا ہے، یعنی دنیا میں تکالیف اور مصیبتوں کا آ جانا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹا سا عذاب ہے. اور اس کے بعد بتلایا تھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن اصل تو آخرت کا عذاب ہے جو سب سے بڑا ہے. تو یہ آخرت کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کاش کہ وہ جانتے. یعنی آخرت کا عذاب ذکر کیا. اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کریم میں ایک دستور ہے کہ جہاں کہیں بھی آخرت کا عذاب ذکر فرماتے ہیں، عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب عذاب کا ذکر ہوگا تو جو اللہ والے ہوں گے ان کے دل کانپ جائیں گے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا. ہمارے دلوں میں اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے ابھی. ورنہ سچے مومن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ سنیں گے تو ان کے دل کانپ جائیں گے، تو فوراً اپنے بندوں کو مولا تسلی دینے کے لیے
نیک لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں سے محبت ہے، ہم لوگوں سے، مومنوں سے محبت ہے کہ تم مت گھبراؤ، تمہارے لیے وہ عذاب نہیں ہے، تمہارے لیے تو یہ نعمتیں ہیں۔ تو جیسے ہی عذاب کا تذکرہ ہوا، فوراً اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہے۔ یعنی یہ تو مجرموں کی اور کافروں کی سزا تھی اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، باقی متقین کے لیے، متقی کس کو کہا جائے؟ تقوی والا۔ آج کل پوچھا جاتا ہے تو ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو تقوی والا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی ہوں، حالانکہ متقی کس کو کہا جائے؟ تقوی کا عربی لفظ ہے اور تقوی کا لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے عربی زبان میں معنی ہوتا ہے اس کا اردو میں بچنا۔ اسی لیے تقوی کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کانٹوں دار جھاڑی میں چل رہا ہو، چاروں طرف کانٹوں دار درخت ہو، تو اس میں وہ اپنے کپڑے اور دامن اور اپنے بدن کو بچاتے ہوئے کس طرح نکلتا ہے کہ کانٹا نہ لگ جائے، کپڑا نہ پھنس جائے، تو اس طرح کانٹے دار جھاڑی میں جیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلتا ہے، اس طرح سے نکلنا یہ تقوی ہے۔ یعنی اس دنیاوی زندگی میں نکلنا کہیں میرے مولا کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے کہ مولا کی نافرمانی ایک کانٹا ہے جو آخرت کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا اس کی نظر میری طرف ہے، کہیں میرے مولا کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب کے جو فرمایا اس کے خلاف مجھ سے نہ ہو جائے، تو اس طرح کہیں میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس طرح چلنا، اس کا نام ہے تقوی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقوی کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کو۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے نہیں بچتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تقوی والا ہوں، تو یہ بالکل سراسر جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ اور ہر آدمی اپنی خود کی زندگی کو دیکھے، اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، 100% گناہوں سے بچتے ہوئے اگر زندگی گزار رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ میں 100% متقی ہوں۔ اگر کہیں کہیں گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں بچ جاتا ہے، تو سمجھے کہ کہیں کہیں کچھ تقوی کا اثر ہے۔ تو یہ تقوی خوف خدا کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا چلے، تو یہ ہے اس کے اندر تقوی۔ اور تب جا کر ہم متقین، یہ تقوی والوں کی، متقی یعنی تقوی والا اور متقین یہ ان کی جمع ہے، بہووچن، یعنی جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ تو تقوی رکھنے والے اگر ہمیں بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ تو گناہوں سے بچتے ہوئے اگر چلیں گے تو ہم ان للمتقین، تو متقین کی فہرست میں ہم بھی آ جائیں گے، اور جب متقین کی فہرست میں داخل ہو گئے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی فنا ہونے والی نہیں، اس میں کئی کمی نہیں آئے گی، کوتاہی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں تو کوئی پھل فروٹ 1 دن 2 دن ہو گئے تو سڑ جاتا ہے، جنت کی نعمتیں کبھی سڑے گی نہیں، ان میں کبھی سڑن پیدا نہیں ہوگی، ان میں باسی ہو جانا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو رکھا ہوا تھا کہ باسی آج مزہ پہلے جیسا تازہ جیسا نہیں ہے، وہاں ہر نعمت تازی ہی ملے گی، رب کی طرف سے جیسا چاہو ویسی نعمت ملے گی، اور جس کی انسان خواہش کرے گا وہ ساری چیزیں جنت میں اس کو ملے گی، بس شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی
گزار لے تو یہ نعمتیں ملے گی، اور جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی افسوس اور غم نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ متقین کے لیے تو باغات ہے اور یہ ساری نعمتیں ہیں، تو بعض کافروں نے کہا ارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں خوشحال رکھا ہے دنیا میں، تو وہاں پر بھی اگر دوبارہ، ایک تو ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہاری بات مان لے اور اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کریں گے تو یہاں جیسے ہم آگے ہیں نا تو ہم وہاں پر بھی آگے رہیں گے، یعنی ہم کو بھی نعمتیں تم سے بھی زیادہ ملے گی، اور زیادہ سے زیادہ ہوگا تو دونوں برابر ہوں گے، لیکن ہم سے تم آگے بڑھ سکتے نہیں ہو۔ ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتے تھے یہ کافر لوگ کہ ہم کو تو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہاں پر بھی دیں گے۔ تو دنیا میں کوئی عیش و عشرت کا مل جانا، یہ آخرت میں عیش و عشرت ملنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح، جرم کرنے والے اور گنہگاروں کی طرح بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیسے ہوگا پھر؟ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک اور کافروں کے ساتھ اور گنہگاروں کے ساتھ بھی وہی سلوک، سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے تو پھر مطلب ہی کیا رہے گا آخرت کا؟ اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں چاہے تم کو نعمتیں مل جائے اس سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت خالصتاً مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجات متقین لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ بولتے ہو ببل اور امیدیں رکھتے ہو عام خالقی کے اوپر عام آئے گا، کہاں سے عام آئے گا؟ جیسے عمل کرتے ہو ویسی نیت رکھو، تمہیں یہاں دنیا میں تھوڑا بہت مل گیا تو تم سمجھتے ہو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا؟ ارے کیسا فیصلہ کرتے ہو تم، ذرا عقل سے تو سوچو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کافروں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟